الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ زکوٰۃ، احکام و مسائل۔ زکوٰۃ، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ زکوٰۃ کے احکام و مسائل سے متعلق اس مختصر کتابچے کو الحمدللہ کافی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اسے آج سے 6-7 برس قبل جماعت اسلامی ہند ابو الفضل انکلو یونٹ جامعہ نگر نئی دہلی کے اس وقت کے امیر مقامی جناب وارث حسین کی خواہش پر تیار کیا گیا تھا۔ 2 برس اس کی اشاعت بڑے پیمانے پر کی گئی۔ جماعت اسلامی ہند کریم نگر آندھرا پردیش نے بھی اسے چھپوا کر تقسیم کیا۔ ادارہ فلاح دارین بارہمولہ کشمیر نے 2013 میں اپنی زکوٰۃ مہم میں بڑے پیمانے پر اس کو استعمال کیا۔ معلوم ہوا ہے کہ جماعت اسلامی بارہمولہ نے بھی اہتمام کے ساتھ اسے شائع کیا ہے۔ دوسرے متعدد مقامات سے بھی برابر اس کا تقاضا ہو رہا ہے۔ افادہ عام کے لیے اب اسے مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشرز نئی دہلی سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کے اجر سے نوازے، آمین۔ 23 رمضان المبارک 1439 ہجری، 8 جون 2018۔ محمد رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری تصنیفی اکیڈمی جماعت اسلامی ہند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت۔ نماز اور روزے کی طرح مسلمانوں پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز اور روزہ جسمانی عبادتیں ہیں اور ہر مسلمان پر فرض ہیں، جبکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور صرف مالدار مسلمانوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی قرآن پاک میں بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کے لیے بارگاہ الہی میں بہت اجر انعام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ لقمان آیت 3 تا 5 میں ارشاد ہے، ہدی و رحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں وہ اپنے لیے قیامت میں عذاب کا سامان کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا یہ مال ایک بہت زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل میں نمودار ہوگا۔ وہ ان کی گردن میں لپٹ جائے گا اور ان کے دونوں جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آل عمران 180۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ صحیح بخاری 4565۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب عرب کے کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے جنگ کا اعلان کیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ صحیح بخاری 1400، صحیح مسلم 20۔ زکوٰۃ موجب تزکیہ بھی ہے اور غریبوں کی امداد کا ذریعہ بھی۔ زکوٰۃ کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے، مال کا بھی اور دل کا بھی۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک ہونے اور بڑھنے کے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی کا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دل میں مال کی محبت کم ہوتی ہے اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔
اس کی مرضی کے کام انجام دینے اور اس کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے غریبوں کی امداد ہوتی ہے۔ سماج میں بھائی چارہ، ایثار، ہمدردی اور غم گساری کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ امیروں اور غریبوں کے درمیان خلیج کم ہوتی اور باہمی تعاون بڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی معاشیات کا بنیادی اصول اور اہم ترین وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں مال صرف مالداروں کے درمیان محصور ہو کر نہیں رہتا، بلکہ وہ غریبوں تک بھی پہنچتا ہے اور اس کی گردش پورے سماج میں جاری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حشر 7، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ کن چیزوں پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت درج ذیل چیزوں پر ہے۔ ایک، سونا چاندی اور ان کی مصنوعات جیسے زیورات، برتن، سکے وغیرہ۔ دو، نقد رقم، خواہ کرنسی کی شکل میں ہو یا سرٹیفکیٹ، بانڈ وغیرہ کی شکل میں۔ تین، مال تجارت۔ چار، تجارت کی غرض سے پالے گئے مویشی۔ پانچ، زمین کی پیداوار، غلہ ہو یا پھل، ترکاری وغیرہ۔ اس پر عائد ہونے والی زکوٰۃ کو اصطلاح میں عشر کہتے ہیں۔ 6، معدنیات، نصاب اور صاحب نصاب۔ مال کی جس مقدار پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اسے نصاب، اور جس شخص کے پاس نصاب کے برابر مال ہو اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ نقد رقم کا نصاب متعین کرنے کے لیے علماء نے چاندی کے نصاب کو معیار مانا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اسے صاحب نصاب مانا جائے گا۔ کسی شخص کے پاس کچھ سونا، کچھ چاندی اور کچھ نقد رقم ہے، کوئی نصاب مکمل نہیں ہے، اگر ان کی مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اسے صاحب نصاب مانا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مقدار زکوٰۃ، سونا چاندی، نقد رقم اور مال تجارت کی زکوٰۃ میں 40واں حصہ یعنی 2.5% نکالنا فرض ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کے پاس 40,000 روپے ہیں تو اسے ان کی زکوٰۃ کے طور پر 1,000 روپے نکالنے ہوں گے۔ زکوٰۃ کا وجوب بنیادی ضروریات سے زائد مال پر ہے۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو مال ہو اس کی بنیادی ضروریات سے زائد ہو۔ بنیادی ضروریات میں جو امور قابل اعتبار ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ایک، اپنے اور اپنے اہل و عیال نیز زیر کفالت رشتہ داروں سے متعلق روزمرہ کے اخراجات۔ دو، رہائشی مکان، کپڑے، سواری، صنعتی آلات، مشینیں اور دیگر وسائل رزق جن کے ذریعے کوئی شخص اپنی روزی کماتا ہے۔ تین، بنیادی ضروریات ہر زمانہ، علاقہ اور افراد کے حالات اور ان کے معیاری زندگی کی روشنی میں طے ہوں گے۔ چار، صرف سال بھر کے اخراجات کا اعتبار ہوگا۔ نئے مسائل اور اسلامک فقہ اکیڈمی کے فیصلے، طبع 2014، صفحہ 55۔ زکوٰۃ کا وجوب کب؟ کسی مال پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال گزر گیا ہو، یعنی وہ اس کے مالک کے پاس 1 سال تک رہا ہو۔ اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ایک، اگر شروع سال میں اتنی رقم تھی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی لیکن سال پورا ہونے سے پہلے وہ ختم ہو گئی تو اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ دو، اگر سال کے شروع میں زکوٰۃ واجب ہونے کے بقدر رقم تھی، درمیان میں کم ہو گئی لیکن سال کے آخر میں پھر اتنی رقم ہو گئی جس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے تو درمیان کے چند مہینوں میں رقم کم ہونے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ تین، اگر کسی شخص کے پاس مثلاً سال کے شروع میں 50,000 روپے تھے اور سال کے آخر میں اس کے پاس 70,000 روپے ہو گئے تو اسے 70,000 روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ 4، سال کا آغاز اس وقت سے شمار کیا جائے گا جب سے مالک مال صاحب نصاب ہوا ہو۔ کن سامانوں پر زکوٰۃ ہے اور کن پر نہیں؟ ایک، اگر کوئی شخص کسی کارخانے کا مالک ہے تو اس کی ان مصنوعات پر بھی زکوٰۃ عائد ہوگی جو ابھی فروخت نہیں ہیں اور جن کا بھی اسٹاک موجود ہے۔ دو، کارخانے میں لگی ہوئی مشینوں اور سامان تیار کرنے کے آلات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تین، اگر کوئی شخص کسی دکان کا مالک ہے تو اس میں موجود تمام اموال تجارت پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔
4 ذاتی استعمال کی چیزوں مثلاً فرنیچر، برتن، کپڑوں وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 مکان، زمین، جائیداد اگر تجارتی مقصد سے نہ ہوں تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 6 کسی شخص کے پاس کئی مکان ہوں اور وہ انہیں کرائے پر اٹھاتا ہو یا کچھ دوسری چیزیں ہوں جنہیں کرائے پر چلاتا ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، بطور کرایہ حاصل ہونے والی رقم اگر نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ زیورات پر زکوٰۃ۔ عورتیں زیب و زینت کے لیے سونے چاندی کی جو زیورات بنا لیتی ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف صحابہ و تابعین کے زمانے میں بھی تھا۔ فقہائے اربعہ میں امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ استعمالی زیورات میں زکوٰۃ کے عدم وجوب کے قائل ہیں۔ یہ حضرات آثار صحابہ سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرات اپنے زیر کفالت بچیوں کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ موطا امام مالک، سنن بہقی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زیورات پر زکوٰۃ نکالنی واجب ہے۔ ان کا استدلال درج ذیل احادیث سے ہے۔ 1، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کے چھلے بغیر نگینی کی انگوٹھیاں دیکھی تو فرمایا، یہ کیا ہے عائشہ؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے انہیں آپ کے لیے زینت اختیار کرنے کے مقصد سے پہنا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے ان کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ سنن ابو داود 1565۔ نمبر 2، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی ایک لڑکی کے ساتھ حاضر ہوئی۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے بدلے جہنم کی آگ کی کنگن پہنائے؟ سنن ابو داود 2479، جامع ترمذی 637۔ نمبر 3، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں سونے کے زیورات پہنا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا، کیا ان کا شمار بھی اس مال میں ہوگا جس کے جمع کرنے پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے؟ حضرت نے فرمایا، اگر ان کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ان کا شمار ایسے مال میں نہیں ہوگا۔ سنن ابو داود 1964۔ ان احادیث سے صراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ نکالنی واجب ہے۔ اسی بنا پر امام خطابی رحمہ اللہ نے اختلاف فقہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی رائے ان الفاظ میں پیش کی ہے۔ کتاب اللہ میں مال و دولت جمع کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے پر عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ سورہ توبہ 34-35۔ اس سے ان لوگوں کے قول کو تقویت ملتی ہے جو زیورات پر زکوٰۃ کی وجوب کے قائل ہیں، اور روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے زیورات پر زکوٰۃ ساخت کیا ہے انہوں نے استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ کے عدم وجوب پر قیاس کیا ہے۔ ان کی تائید میں چند آثار صحابہ ہیں، اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ بحوالہ فقہ السنہ السید سابق، دارالکتاب العربی، بیروت 1983، 1/343۔ ایک بات یہ واضح رہنی چاہیے کہ اگر سونی چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا زیور ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ہیرے جواہرات پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اگر وہ ذاتی استعمال کے لیے ہوں۔ اگر وہ تجارت کے لیے ہوں گے تو ان پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ سونے چاندی کے یہ زیورات خواہ عورتوں کے زیر استعمال ہوں یا لاکر میں رکھے ہوں، دونوں صورتوں میں ان کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ۔ پراویڈنٹ فنڈ تنخواہ سے لازمی طور پر وضع ہونے والی رقم جب تک اس پر قبضہ نہ ہو جائے اس کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ جب یہ رقم وصول ہو جائے اور بقدر نصاب ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ بعض اوقات کچھ لوگ قانون انکم ٹیکس کی زد سے بچنے یا دیگر مسائل کی خاطر اختیاری طور پر اپنی تنخواہ سے کچھ زائد رقم وضع کرا کر پی ایف جمع کراتے ہیں۔ یہ رقم اگر قدر نصاب کو پہنچ جائے تو سال بسال زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اس اختیاری وضع کرائی ہوئی رقم کی حیثیت ودیت کی ہے اور مال ودیت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نئے مسائل اور اسلامک فقہ اکیڈمی کے فیصلے، صفحہ 63۔
شیئرز پر زکوٰۃ۔ موجودہ زمانے میں شیئرز کی خرید و فروخت عام ہو گئی۔ یہ شیئرز مال تجارت کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ شیئرز کی خریداری پر 1 سال گزر گیا ہو تو ان پر بھی زکوٰۃ عائد ہوگی، اور زکوٰۃ نکالتے وقت مارکیٹ میں ان کی جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ قرض پر زکوٰۃ۔ جس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی اس نے وہ رقم کسی کو بطور قرض دے دی تو اس کی زکوٰۃ بھی اس کو یعنی قرض دینے والوں کو ادا کرنی ہوگی، البتہ اس کی ادائیگی اس پر اس وقت واجب ہوگی جب وہ قرض اسے واپس مل جائے۔ جتنے سال کے بعد قرض کی وہ رقم اسے واپس ملے گی اس کا حساب کر کے اس پوری مدت کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ مکانوں اور پلاٹوں کی تجارت پر زکوٰۃ۔ کسی شخص کی ملکیت میں 1 سے زائد مکان یا پلاٹ ہوں لیکن اس کی نیت ان کی تجارت کی نہ ہو تو ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ مکان یا پلاٹ خریدتے وقت خریدار کی نیت یہ ہو کہ انہیں آئندہ فروخت کر کے منافع کمائے گا تو ان کی حیثیت مال تجارت کی ہو جائے گی اور ان پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کب؟ زکوٰۃ کا وجوب نصاب زکوٰۃ پر 1 سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص چاہے تو پورا سال گزرنے سے پہلے بھی اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ خاص کیا جا سکتا ہے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری۔ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے اس کی نیت ضروری ہے۔ کوئی شخص بغیر زکوٰۃ کی نیت کے چاہے جتنا صدقہ و خیرات کر دے اس سے اس کے ذمہ لازم زکوٰۃ ادا نہ سمجھی جائے گی۔ رقم زکوٰۃ کو ایک مشت خرچ کرنا ضروری نہیں۔ زکوٰۃ کی پوری رقم کو فوراً خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی شخص زکوٰۃ کی رقم کو علیحدہ کر لے اور یہ ارادہ کر لے کہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا غریبوں پر خرچ کرتا رہے گا تو یہ جائز ہے۔ زکوٰۃ چھپا کر بھی دی جا سکتی ہے اور علانیہ بھی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی چھپا کر بھی کی جا سکتی ہے اور علانیہ بھی۔ فقہا نے علانیہ ادائیگی کو بہتر قرار دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے اس کے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ بتانا ضروری نہیں کہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے اسے یہ بتانا ضروری نہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، بلکہ یہ نہ بتانا بہتر ہے۔ وہ رقم کسی بھی نام سے دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ میں کوئی چیز اور کسی نام سے دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ میں نقد روپیہ بھی دیا جا سکتا ہے اور کوئی سامان بھی، مثلا کپڑا، غلہ، کتابیں وغیرہ۔ کسی شخص کو زکوٰۃ کی رقم انعام، تحفہ یا قرض کے نام سے دی اور دل میں زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کو قرض میں منحا کرنا درست نہیں۔ اگر زکوٰۃ دینے والے کا کسی شخص پر قرض ہو اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو تو زکوٰۃ میں قرض کو معاف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے چاہیے کہ پہلے اسے زکوٰۃ دے پھر اس سے اپنا قرض واپس لے لے۔ زکوٰۃ سے تعمیر مسجد۔ زکوٰۃ کی رقم مسجد، مدرسہ، اسپتال وغیرہ کی تعمیر میں نہیں لگائی جا سکتی۔ پیداوار کی زکوٰۃ۔ عشر۔ زمین سے پیداوار ہونے والی چیزوں کی جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ ان میں ہر وہ چیز شامل ہے جو زمین سے اگتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، مثلا ہر قسم کے غلے، پھل، میوے، ترکاریاں وغیرہ۔ اس کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، بلکہ جو کچھ پیداوار پیدا ہو اور جتنا ہو اس میں سے عشر نکالنا ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور صاحبین امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک 500 وسق یعنی تقریباً 25 من سے کم پیداوار پر عشر نہیں ہے، اور ایسی چیزوں پر بھی عشر نہیں ہے جو 1 سال تک نہ باقی رہ سکتی ہوں۔ عشر کے چند مسائل۔ ایک، کسی کھیت میں جتنی بار پیداوار ہوگی اتنی بار عشر نکالنا ہوگا۔ 2، اگر پیداوار بغیر آب پاشی کے، بارش کے پانی سے یا بغیر پانی کے ہوئی ہے تو اس کا 10واں حصہ نکالنا ہوگا، اور اگر آب پاشی کے ذریعے ہوئی ہے تو 20واں حصہ، اسے نصف عشر کہتے ہیں۔ نمبر 3، پوری پیداوار پر عشر واجب ہے۔ بوائی، سینچائی، مزدوری اور بیج وغیرہ کا خرچ وضع نہیں کیا جائے گا۔ 4، جو چیز پیدا ہوئی ہے اسے بھی عشر میں نکالا جا سکتا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے غیر مستحقین۔ اصول یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور فروع یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ زکوٰۃ کے
مستحقین۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، اس کا صریح بیان قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ توبہ 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرض صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز گردنوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ ایک، فقراء۔ فقیر سے مراد وہ شخص ہے جو بالکل خالی ہاتھ نہ ہو لیکن اپنی ضروریات کے لیے دوسرے کا محتاج ہو۔ 2، مساکین۔ مسکین وہ شخص ہے جو بالکل تہی دست ہو اور روزی کمانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، مثلا معذور، بوڑھا، بے سہارا، یتیم، بیوہ وغیرہ۔ 3، عاملین، زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے۔ 4، جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، یعنی وہ لوگ جن کو اسلام کی طرف مائل کرنے یا اسلام پر قائم رکھنے کے لیے یا دشمنوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے بطور امداد کچھ رقم دینے کی ضرورت پیش آئے۔ 5، وہ لوگ جن کی گردنیں دوسروں کے قبضے میں ہوں۔ ماضی میں ان سے مراد غلام لیے جاتے تھے، انہیں آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی تھی۔ موجودہ دور میں مسلم نوجوان بڑے پیمانے پر ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں، جیلوں میں بند اور مقدمات سے دوچار ہیں۔ ان کی رہائی کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنا، ان کے مقدمات کی پیروی کرنا، انہیں قید و بند سے چھٹکارا دلانا اور ان کی فلاح و بہبود کے دیگر کام انجام دینا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اس میں زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ 6، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ۔ 7، اللہ کی راہ میں اس مصرف کی تعبیر و تشریح میں 3 قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ علماء کی اکثریت تضییق یعنی اس مد کو محدود تر کرنے کی قائل ہے۔ وہ فی سبیل اللہ کو عسکری جہاد کے معنی میں لیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر اول سے اب تک تمام محدثین، مفسرین اور فقہا سے یہی منقول ہے، گویا اس پر امت کا اجماع ہے۔ بعض علماء تعمیم یعنی اس مت کو وسیع تر کرنے کے قائل ہیں، وہ اس سے تمام وجوہ خیر مراد لیتے ہیں اور ہر نیک کام کو زکوٰۃ کا مصرف قرار دیتے ہیں۔ علماء کا ایک تیسرا طبقہ ہے جس نے بین کی راہ اختیار کی ہے۔ وہ نہ تو ایسی تعمیم کا قائل ہے جو دین کے نام پر ہونے والے ہر کام کو محیط ہو، اور نہ اس کے نزدیک ایسی تنگی ہے کہ اس مصرف کے تحت مال زکوٰۃ کو قتال کے علاوہ احیاء دین کے کسی کام پر خرچ نہ کیا جا سکے۔ ان کے نزدیک جہاد بالسلاح کا مقصود اعلاء کلمت اللہ ہے، اور یہ جس طرح قتال سے ہوتا ہے اسی طرح داعیوں کی تیاری، ان کی مدد اور تعاون کے ذریعے دعوت اللہ اور اشاعت دین سے بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا دونوں طریقے جہاد ہی کے ہیں۔ اسلام پر آج اس کے دشمنوں کی طرف سے فکری اور عقائدی حملے ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں انتہائی ضروری ہے کہ ان کا مقابلہ انہی ہتھیاروں سے کیا جائے جن سے وہ اسلام پر حملے کرتے ہیں۔ اس رائے کے حاملین فی سبیل اللہ کو جہاد بی سبیل اللہ کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک جہاد اپنے درجات اور مراحل کے اعتبار سے عسکری نوعیت کا بھی ہوتا ہے اور نظری و فکری بھی۔ غرض خالصتاً اعلاء کلمت اللہ کے مقصد سے کی گئی ہر جد و جہد پر فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوگا۔ 8، مسافر۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جسے راستے میں کسی حادثے کی وجہ سے سفر خرچ کی ضرورت پیش آ گئی ہو، خواہ وہ گھر کا مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم مطلوب ہے۔ تمام اسلامی عبادات میں اجتماعیت کی روح پائی جاتی ہے۔ 5 وقتہ نمازیں فرض کی گئیں تو ساتھ ہی ان کی باجماعت ادائیگی کی بھی تاکید کی گئی۔ روزے فرض کی گئے تو پوری امت کو متعین دنوں میں ایک ساتھ روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔
حج فرض کیا گیا تو اس کے لیے خاص مقام پر ایک خاص مہینہ اور وقت مقرر کیا گیا اور تمام لوگوں کے لیے اس کی پابندی لازم قرار دی گئی۔ اگر ہر شخص کو اجازت ہوتی کہ وہ تنہا جب چاہے نماز پڑھ لے، جب چاہے روزہ رکھ لے اور جب چاہے حج کرائے، تو ان عبادتوں کی ادائیگی کا وہ اہتمام نہ ہوتا جو ہم دیکھتے ہیں۔ اجتماعیت کی یہ روح زکوٰۃ کے معاملے میں بھی پائی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بہت سے مقامات پر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے بھی ان کی اجتماعی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح نماز کی ادائیگی جماعت کے ساتھ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی اور تقسیم بھی اجتماعی طور پر ہونی چاہیے۔ کسی مسلمان کا انفرادی طور سے زکوٰۃ ادا کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر جماعت کے نماز ادا کرنا۔ ادائیگی زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ مختلف احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ دے کر کسی پر احسان نہ جتایا جائے، اس سے بدلہ یا شکریہ کی خواہش نہ رکھی جائے، نمود و نمائش اور ریاکاری سے بچا جائے وغیرہ۔ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام انسان کو ان تمام خرابیوں سے بچاتا ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کو عام طور پر زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، اس لیے ان کی طرف سے اس کے قیام کی شعوری کوشش بھی نہیں ہوتی۔ جو خوشحال مسلمان ایک دینی فریضہ سمجھ کر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد اپنی دولت کا ٹھیک ٹھیک حساب کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتی، اور جو پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان کی اکثریت اس رقم کو اپنی ثوابدید پر خرچ کر لیتی ہے۔ ان کی طرف سے یہ کوشش نہیں ہوتی کہ منظم طریقے سے زکوٰۃ کی رقمیں جمع کی جائیں اور منصوبہ بندی کے ساتھ متعینہ مصارف پر انہیں خرچ کیا جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے زکوٰۃ کی اجتماعی نصب پر بہت زور دیا ہے اور اسے شرعی طور پر مطلوب و مستحسن قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں، اگر مسلمان آج اور کچھ نہ کریں، صرف زکوٰۃ کا معاملہ ہی احکام قرآن کے مطابق درست کر لیں، تو بغیر کسی تعامل کے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی تمام اجتماعی مشکلات و مسائل کا حل خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں نے یا تو احکام قرآن کی تعمیل ایک قلم ترک کر دی ہے، یا پھر عمل بھی کر رہے ہیں تو اس طرح کے فی الحقیقت عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ترجمان القرآن، ساہتیہ اکیڈمی، نئی دہلی، 1968۔ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہندوستان جیسے ملک میں بھی، جہاں مسلم اقلیت میں ہیں، قائم ہونا چاہیے۔ مولانا آزاد نے اس جانب توجہ دلاتے ہوئے لکھا ہے، لوگوں نے سمجھ لیا زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ خود حساب کر کے ایک رقم نکالیں اور پھر جس طرح چاہیں خود ہی خرچ کر ڈالیں۔ حالانکہ جس زکوٰۃ کی ادائیگی کا قرآن حکیم نے حکم دیا ہے، اس کا قطعاً یہ طریقہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کی جو جماعت اپنی زکوٰۃ کسی امین زکوٰۃ یا بیت المال کے حوالے کرنے کی جگہ خود ہی خرچ کر ڈالتی ہے، وہ دیدہ و دانستہ حکم شریعت سے انحراف کرتی ہے، اور یقیناً عند اللہ اس کے لیے جواب دہ ہوگی۔ اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت موجود نہیں، اس لیے مسلمان مجبور ہو گئے اور انفرادی طور پر خرچ کرنے لگے، تو شرعاً و عقلاً یہ عذر مسموع نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلامی حکومت کے فقدان سے جمعہ ترک نہیں کر دیا گیا، جس کا قیام امام و سلطان کی موجودگی پر موقوف تھا، تو زکوٰۃ کا نظام کیوں ترک کر دیا جائے؟ کس نے مسلمانوں کے ہاتھ اس بات سے باندھ دیے تھے کہ اپنی اسلامی معاملات کے لیے ایک امیر منتخب کر لیں، یا ایک مرکزی بیت المال پر متفق ہو جائیں، یا عقلاً ویسی انجمنیں بنا لیں جیسی انجمنیں بے شمار غیر ضروری باتوں کے لیے، بلکہ بعض حالتوں میں بدع محدثات کے لیے انہوں نے جا بجا بنا لی ہیں۔ ترجمان القرآن، 3/924-824/3۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی حالت معاشی اعتبار سے بہت ناگفتہ ہے۔ وہ تعلیم، صحت، روزگار وغیرہ ہر میدان میں ملک کی دیگر مذہبی و تہذیبی اکائیوں سے کافی پیچھے ہے۔ اگرچہ ملک میں مالدار مسلمان بھی قابل لحاظ تعداد میں ہیں، لیکن ان کا سرمایہ پوری ملت کو معاشی اعتبار سے اوپر اٹھانے میں کام نہیں آتا۔
جو باحیثیت مسلمان اپنے مال میں غریبوں کا بھی حصہ سمجھتے ہیں اور حسب توفیق ان پر خرچ کرتے ہیں، ان کا انفاق اتنا غیر منظم اور غیر منصوبہ بند ہوتا ہے کہ کچھ بھی ثمر بار نہیں ہوتا۔ اگر موجودہ دور میں مسلمان صحیح طریقے سے نظم زکوٰۃ قائم کر لیں اور احکام شریعت کے مطابق اس کی جمع و تقسیم کی منصوبہ سازی کر لیں تو اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے اور وہ صدر اول کی طرح اس کی دنیائی برکتوں سے بھی فیض یاب ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔